اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. اب اللہ نے لشکر خواب میں چھوٹا دکھایا. مسلمانوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر لی کہ ابو سفیان کا قافلہ ہوگا، اصل میں تعبیر کچھ تھی. تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو اس میں یہ خلاف حقیقت بات کس طرح آئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خلاف حقیقت نہیں ہے، لشکر ہی دکھایا تھا، اور لشکر کی تعداد کم اس لیے دکھائی تھی تاکہ مسلمانوں میں کمزوری نہ آئے اور پریشانی نہ آئے. بس یہ بات خواب کا جو تعبیر تھی بنیادی وہ یہی تھی کہ جس لشکر سے بھی لڑائی ہوگی، چھوٹا ہوا یا بڑا، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے. چھوٹا دکھانا ایک حکمت سے تھا. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں کا لشکر خواب میں چھوٹا دکھایا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ وہ بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، مسلمان کمزور پڑ جاتے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس میں اختلاف ہوتا. کچھ لوگ کہتے کہ جا کر لڑنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے نہیں ابھی تیاری کرنی چاہیے، تو اختلاف رائے ہوتا. چھوٹا لشکر سوچ کر سارے ہی چلے گئے اور بغیر ساز و سامان اٹھائے چلے گئے. اللہ رب العزت نے اس طرح وہاں پر حجت قائم فرما دی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری اور آپس کے اختلاف سے بچا لیا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو خوب جانتے ہیں. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اور جب اللہ نے آپ کو دکھایا کفار کا لشکر، جب آپ ان کے مقابل ہوئے آپ کی آنکھوں میں چھوٹا کر کے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ایک وقت میں آپ کا لشکر کفار کو چھوٹا کر کے دکھایا. ہر ایک کام کی حکمت تھی. کفار کو پہلے مسلمان کم نظر آئے تو وہ بڑی شدت کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ آگے بڑھے کہ ان کو ختم کرتے ہیں. قریب آئے تو اللہ نے وہ منظر کر دیا جو سورہ آل عمران میں گزرا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، دگنے نظر آنے لگے مسلمان. تو پھر بالکل پریشان ہو کر اور سراسیمہ ہو کر واپس دوڑے. ادھر مسلمانوں کو اللہ نے پہلے کفار کا لشکر بڑا دکھایا، مسلمان بہت روئے. پھر اچانک جب کفار قریب آئے تو مسلمانوں کو لگا کہ لشکر بہت چھوٹا ہے، تو انہوں نے شدت اور قوت کے ساتھ حملہ کر دیا. تو کفار کو مسلمانوں کا لشکر بڑا لگنا اور مسلمانوں کو کفار کا لشکر چھوٹا لگنا ایک ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہی اسلام مسلمانوں کو کفار کے پیچھے جو غلام تھے ان تک پہنچا دیا اور انہوں نے جا کر مال حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مسلمانوں کی نصرت فرمائی. کیوں؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ کے ہاں جو ایک کام ہو چکا اس کا ظہور بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کر دے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. بدر کا منظر بیان کر کے پھر مسلمانوں کو بتایا، مسلمانوں چاہتے ہو قیامت تک بدر والا نتیجہ ہی تمہارے حق میں نکلا کرے تو یہ دو کام لازم پکڑو. جب بھی کسی لشکر کے مقابل آؤ فاثبتوا، پہلا کام وہی، ثابت قدم رہو. مسلمان کسی بھی جو ہے وہ چیز سے متاثر ہو کر اور پریشان ہو کر گھبرا کر میدان جنگ کو نہ چھوڑنے کا عزم کرے. دوسرا کام وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگو، مدد مانگو، جیسے بدر والوں نے رو رو کر مانگی. لعلکم تفلحون، یقینی طور پر کامیابی ملے گی. یہ لعل لغت عرب میں اصل میں تو ترجیح کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں نہیں. اللہ کے کلام میں یقین کے لیے ہوتا ہے. انسان کی نسبت سے ہو تو شک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کے ساتھ فرمائے اس میں شک نہیں ہوتا. تو لعلکم تفلحون کا یہ مطلب نہیں کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ، بلکہ اس کا مطلب ہے یقیناً تم کامیاب ہوگے اگر تم یہ دو کام کرو گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. پھر وہی اصول اور قوانین اور وہ صفات دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں کہ ان کے بغیر نصرت نہیں آتی. ابتدا میں بدر کا واقعہ ہوا، پھر وہی باتیں، پھر درمیان میں بدر کا واقعہ آیا، پھر اللہ رب العزت وہی صفات اور قوانین بتا رہے جن سے جہاد کا نتیجہ بدر والا بنتا ہے. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن سے تمہارا روب ہٹ جائے گا. وَاصْبِرُوا، اور ثابت قدم رہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ. یہ جتنے بھی غزوات آگے ان کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، اور پیچھے آپ ایک غزوے کا واقعہ تفصیلی پڑھ چکے سورہ آل عمران میں، غزوہ احد کا. 3 جماعتوں کا ذکر ہوتا ہے ہر غزوے کے بیان میں کہ 3 جماعتیں، اور غزوے اس لڑائی کے وقت میں ان تینوں کا طرز عمل کیا تھا، مسلمان کیا کر رہے تھے، کس کیفیت میں تھے، لڑائی سے پہلے کیا حال تھا، لڑائی کے دوران کیا حالت ہوئی، لڑائی کا نتیجہ ان کے حق میں کیا نکلا. یہ بات بیان ہوگی ہر غزوے کے ساتھ. کفار کیا کر رہے تھے، کس نیت سے آئے تھے،
آگے نتیجہ ان کے حق میں کیا نکلا، اللہ رب العزت نے ان کو کیسا ذلیل اور رسوا کیا، یہ ہر غزوے کے ساتھ ذکر ہوگا۔ اور تیسرا منافقین کا تذکرہ کہ وہ اس لڑائی کے وقت میں کیا کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران میں آپ نے غزوہ احد کے وقت میں منافقین کا طرز عمل پڑھ لیا، یہاں پر آئے گا کہ مدینہ میں جب اطلاع آئی کہ مسلمانوں نے اسی بے سر و سامانی کے عالم میں کفار سے لڑنے کے لیے صف بندی کر لی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان بدر سے مدینہ بھیج دیا تھا۔ ایک تو ان کی اہلیہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے بھیجا، اور اسی بیماری میں ہی ان کا انتقال ہوا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل مدینہ کو جا کے اطلاع کریں کہ مسلمان جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ تو پورا نہیں ہوا، لیکن اب وہاں ابو جہل کے لشکر سے لڑائی ہونے والی ہے، تاکہ اہل مدینہ بھی مسلمانوں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، گھروں میں خواتین دعائیں کریں، اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہ دعا کریں، جو لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے وہ دعائیں کریں، ان کی دعاؤں سے بھی اللہ رب العزت کی نصرت اترے۔ اس مقصد سے انہیں بھیجا گیا۔ جب مدینہ منورہ میں یہ اطلاع ہوئی تو منافقین کی یہ خبر سن کر کیا حالت ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ ابھی اس آیت میں کفار کا تذکرہ ہے، کفار کس نیت سے اور کس انداز سے میدان بدر میں آئے تھے اور آگے ان کا کیا انجام ہوا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے، بڑے تکبر کے عالم میں، اور پھر پورے مدینہ مکہ کا چکر لگایا تاکہ مکہ میں جو مسلمان تھے دلوں میں ایمان تھا چھپایا ہوا تھا، ہجرت نہیں کر پائے، ان کے دلوں کو جلائے کہ دیکھو ہم اسلام کو ختم کرنے کے لیے اتنی تیاری کر کے جا رہے ہیں، اس طرح ان کے سامنے نمائش کی۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے نکلے تھے کہ ہم دین اسلام کو ختم کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیں گے، تو باقی جو لوگ دین اسلام کی طرف جا رہے ہیں انہیں ہم روک لیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ ان کے سارے کاموں کو اپنے احاطہ قدرت میں لیا ہوا تھا، نتیجہ ان کی نیتوں کے بالکل برعکس نکلا۔